آپ کے زخموں پر دوبارہ نمک چھڑکا گیا ہے. آپ سے پہلے گفتگو کرتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سزا کو؟ 17 سال کی سزا کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. پہلے تو بتا دوں 17 سال تو بڑا شوق ہے, خاص طریقے سے یہ بتائی گئی کہ جیسے 17 سال یہاں تو سزائے موت بھی جو ہے نا اس وقت وہ کیا حالات ہو گئے ہیں. کلیئر کر دوں, جب یہ سزائیں دو ایک ہی جرم میں ساتھ چلیں تو یہ کنکرنٹلی جان کرتی ہوتی ہیں. یہ صرف بتانے کے لیے یہ جو 17 سال کا بڑا بتایا. اچھا 17 سال سزا کس کے اوپر ہے, کس چیز کے اوپر ہے؟ ان توشہ خانہ کے اوپر جو گاڑیاں سرداری نے نواز شریف نے نکلوائیں. یہ ان پہ ہے جو اربوں روپے کے جو پراپرٹی جو ایسٹس یا گفٹ لے کر کوڑیوں کے باول لے کر غائب ہو گئے. کیونکہ میں نے وہ ساری ایویڈنس نکالی ہوئی ہے 1947 کے بعد کا, 1990 کے بعد کا ڈیٹا تو میرے پاس آ گیا اور وہ سارا کچھ قوم تک میں بتا چکا ہوں. اس کے پہلے کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. لیکن وجہ کیا, توشہ خانہ یہ پاکستانی تاریخ میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں انشاءاللہ یہ جائے گا کہ پاکستان میں کرپشن کے کیسز کیا بنتے ہیں. اور یہ بھی ذرا سمجھنا ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی پاکستانی تاریخ میں اس سے گھٹیا ترین مثال کوئی نہیں ہے. ادھر جیسے گھٹیا کیس لائے گئے اور توشہ خانہ جیسے نحوس کیس یعنی سائفر کا کیس لائے گئے. چلیں وہ تو کچھ سمجھ آتی ہے, کیس کو ایسے حوالے سے تھا اور وہ آپ نے دیکھا وہ نیست و نابود ہو گیا. عدت کیس کا تو سبا ستیاناش ہو گیا. اور بڑی مزدار بات بتاؤں, یہ ہے کیا ذرا عام آدمی کی سمجھ کے لیے, وہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے کوئی اپنا گفٹ آئے توشہ خانہ کے حوالے سے, اور وہ توشہ خانہ پریزیڈنٹ کو دیے جائے, پرائم منسٹر کو جس کو دیے جاتے ہیں, اور لا الاؤ کرتا ہے کہ اس کو آپ اس کی ریٹین کرنا ہے. تو اس کی یہ 20% یہ کرپٹ مافیا نے جب سے پاکستان بنا ہے تب تک یہ 20% ویلیویشن رکھی تھی. عمران خان صاحب نے اپنے دور کے اندر اس کی 40% ویلیویشن کر دی گئی. اور یہ ویلیویشن آج تک کوئی بتا دیں کہ اس سے پہلے آج تک کبھی کسی سے باہر سے یا انڈیپینڈنٹ سے ہوئی؟ لوکل سسٹم تھا, کیبنٹ جو ویلیو نکالتی تھی کیبنٹ ڈویژن سے وہ پیسے, کام ان کا تھا, وہ ایکسپرٹ تھے لیکن وہ کر دیتے تھے. لیکن ذرا سمجھنا ہے آپ کو کہ جو مین مذاق والی بات ہے نا, آرٹیکل 12 کہتا ہے کہ ماضی سے فوجداری قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. 13 کہتا ہے کہ ایک ہی جرم میں ڈبل سزائیں نہیں جا سکتی. اس توشہ خانہ میں پہلے گھڑیوں کے نام پر سزائیں دی گئی, نیب نے سزائیں دی. اب اسی کے کانٹیکس کے حوالے چلے مان لے کوئی چیز آگے پیچھے ہے, لیکن وہی پیریڈ ہے جس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نے ڈیٹیلیں شیئر نہیں کی, اور وہ 120 دن سے زائد جو ہے نا آپ کاروائی نہیں کر سکتے. 3.5 سال, اور وہ بھی اسپیکر نے ریفرنس بھیجا, وہ بھی اختیار نہیں تھا. اور آج تک لاہور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ یہ چلنے نہیں دیتے, ورنہ وہ بھی ختم ہو جانا تھا. اب کیا ہوا یہاں جو اپنا چیزیں ڈکلیئر کرنا ہوتی تھی. ماضی میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا, ایک انوکھی منطق پیش کی کہ 18 یا 19 یا 20 یا 21 جو بھی آپ پیریڈ جو مرضی لے لیں آپ. انہوں نے 2023 میں رولز میں ترمیم کی اور ترمیم کر کے کہا کہ اس وقت جو چیزیں تھی نا وہ جمع کرانی تھی. اب مجھے یہ بتا دیں کہ دنیا کا کون سا قانون ہے جو ماضی میں لے جائے گا اسی طرح ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کہا 3 اپریل کو ریجیکٹ ہو گئی, سپریم کورٹ نے کہا جناب 7 اپریل کو گھڑیاں پیچھے جائیں گی 9 اپریل کو, تو 9 اپریل کو دوبارہ ووٹنگ ہوئی. چلے وہ تو سپریم کورٹ نے کہا تھا, یہ کیسی ہو سکتا ہے, یہ تو ماضی سے اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ ریویلیوشن کون کر رہا ہے؟ اللہ رکھا محمد بوٹھا بھی کون ہے, کوئی ایکسپرٹ ہے, وہ ایک کلرک تھا. اچھا, اور ماضی میں بتا دیں, میں چیلنج کر رہا ہوں اس حوالے سے, بتا دیں کہ اس طرح کی ویلیوشن کس کس میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے عادل صاحب, عظمیٰ کاردار صاحب اس حوالے سے پوچھتے ہیں. عظمیٰ کاردار صاحب, عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ لکھا جائے گا جتنی تیز بانی پی ٹی آئی کو سزائیں دی جا رہی ہیں ججز کی جانب سے, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں, ان کا تو کوئی سر پیر ہے نہیں. ان کو عدالتیں اپنی پسند کی چاہیے, ان کو ہر چیز جو ہے نا الیکشن اپنے پسند کا چاہیے, الیکشن کمیشن اپنے پسند کا چاہیے, کیونکہ یہ ان کا وتیرہ ہے کہ جہاں پہ یہ جیتے ہیں یا جہاں پہ کوئی کیس ان کے فیور میں فیصلہ ہے وہ تو اس کے تو یہ جناب مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور جہاں کہ ان کے خلاف فیصلہ آ جائے یا رزلٹ ان کے خلاف آ جائے وہاں اعتبارے بھیجنے شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو کوئی سیریسلی لینے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے. اب یہ جو خاص طور پہ جو آپ نے پی ٹی آئی کے مہمان بلائے ہوئے ہیں, یہ اپنے آپ کو کہتے تو لائر ہیں, اور بڑے انہوں نے اس وقت وہ بڑک ماری ہے کہ میں نے سارا مواد جمع کر لیا ہے نواز شریف کے خلاف اور فلانے کے خلاف. ارے بھائی 3.5 سال آپ کی حکومت تھی,
آپ نے وہ اگر آپ کے پاس اتنا ہی مواد تھا پچھلا پورے پتہ نہیں دہائیوں کا تو آپ نے سزا دلوانی تھی نا ان کو. ہمارے پاس تو ایویڈنس تھا جس کی وجہ سے عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا. آپ کے پاس تو دھیلے کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا. آپ کے پاس آپ 0/0 تھے. آپ کے سارے لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا تھا. کون اپوزیشن کا بندہ تھا جو آپ کے دور میں باہر ہو؟ آپ نے تو منشیات کا کیس جعلی ڈالا. احمد صاحب اس کے ساتھ تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ اظہر صاحب سے سوال کر رہی ہیں, ایک سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ججز لگائے گئے 26 اور 27ویں ترمیم کی گئی, اب تو ان کے کہنے کے بقول تو جو فیصلے ہیں وہ آپ کی مرضی کے آ رہے ہیں. دیکھیں کوئی مرضی کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے, یہ پارلیمنٹ کی ثوابدید ہوتی ہے. لیجسلیٹو باڈی ہائیسٹ سپریم باڈی پارلیمنٹ ہے. اس میں کوئی میرا تیرا نہیں ہوتا. اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا مینڈیٹ دے کے اپنے اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو بھیجتے ہیں, اور اگر کوئی ترمیم آئی بھی ہے تو 2/3 میجورٹی چاہیے اس کے لیے. وہ مذاق تو نہیں ہے, وہ کوئی یہ جو تماشا تو نہیں ہے جو یہ لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. آپ کے پاس اگر 2/3 میجورٹی ہے آپ تب کوئی ترمیم لا سکتے ہیں. آپ مہربانی کر کے ان ترامیم کو سیریسلی لیں. یہ کوئی کسی کی اپنے من پسند جسے کہتے ہیں اپنی خواہشوں پہ یہ ترمیمیں نہیں ہوتی ہیں. یہ بہت ایک ہم ایک کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں. یہ تو ہم دیکھتے رہے ہیں ہر دور میں جو سیاسی جماعت ہے اس کا جو حکمران ہے وہ اپنے من پسند ہی ترامیم کرتا رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نہیں دیکھیں یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. یہاں پہ اس وقت جمہوریت ہے. اگر کوئی ڈکٹیٹر لاتا ہے وہ آرڈیننس لے کے آتا ہے. اگر آپ یہاں پہ پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی کرتے ہیں تو آپ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ کرتے ہیں. اور پھر یہ جناب ان کا آپ حال یہ دیکھ لیں کہ یہ جو سارا ڈرامہ اور نوٹنکی لگایا ہوا ہے اڈیالہ کے باہر, یہ تھا ہی صرف ایک مقصد کہ توشہ خانہ 2 کا جو ان کو پتا تھا کہ کرپشن انتہا کی گئی ہے, مس یوز آف اتھارٹی انتہا کی ہے, سارے ثبوت ان کے خلاف موجود ہیں, اسی لیے نوٹنکی لگتی تھی. یہ کولیکٹیو ول کے ساتھ سارے فیصلے ہو رہے ہیں. کولیکٹیو ول کس کی ہے؟ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی 2/3 اکثریت ہے اس کی ہے یا پھر عوام کی ہے؟ اصل جو ہے نا آئین پاکستان ہے ذرا انگریزی میں, اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے, اسی لیے آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کی, اور انگریزی میں ہے نا اسی لیے آپ کو سمجھ نہیں آتی. ہمیں پتہ ہے اس چیز کا, فارسی میں بھی دستیاب ہے. اور بڑا مشکل کام ہے, یہ کوئی گھر کا سالن نہیں بنانا ہوتا. میں نے مانگی تھی روشنی کی دلیل, اس نے گندم کی خبر دے دی. ٹھیک ہے نا جی, آپ اپنا انصاف کا حساب ہے وہ سنانے لگا فصل کیسی رہی. اس کے بعد آؤں گا اظہر صاحب کے سوال کے جواب کے بعد میں آپ کے پاس ہی آؤں گا, پورا وقت آپ کو دیا جائے گا.